عید کے دو ہونے سے فرق نہیں پڑتا، دل دو ہو جائیں اس سے فرق پڑتا ہے، اور دل جو دو ہوتے ہیں زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا معاذ زبان کو پکڑ کے رکھنا، اسے قابو میں رکھنا، سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ تو بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اخلاق بناؤ۔ اور ایک بتا دوں، یہ گھر بیٹھے نہیں ہوگا، ہاں بسیار سفر بایتا پختہ شود خامے، بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں تب جا کے قابو میں آتا ہے۔ ساری رات میں اپنے نفس کو کہو نا آج تینوں ساری رات تہجد پڑھنا، کوئی پڑھا لو جناب، روزہ بھی رکھنا رکھوا لو جناب، قرآن میں پڑھنا پڑھوا لو جناب۔ اور اگر اپنے نفس سے کہو نا، وہ کل جو تمہیں گالی دے رہا تھا نا، آج جا کے تم نے اس کا حال پوچھنا ہے، وہ تم سے کہے گا اگلی رات بھی جگا لا تو ایک کام میں کوئی نہیں کرنا، 2 راتاں اور جگا لا میں سلام کوئی نہیں کرنا۔ ہاں نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ میرے بھائیو اللہ کا مقرب بننا ہے تو چھوٹے بن جاؤ، اخلاق کا زیور خریدو کہیں سے۔ ان عورتوں کا زیور سونا چاندی بھی اللہ نے بنایا ہے، پر ہمارا عورتوں کا سانجھا زیور ہے اچھے اخلاق، میٹھا بول۔ ہمارے ایک چاچا تھے رشتے میں، بڑے خوبصورت لمبے اونچے، اور 60 کی دہائی میں وہ 50 کی دہائی میں تھانے دار تھے۔ ان کی ماں نے شادی کر دی بڑی بدصورت لڑکی کے ساتھ۔ وہ زمانہ تھا ماں باپ کی اطاعت کا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماں باپ کا کوئی اف بھی کرے۔ تو اب ماں کی اتنی تو مان لی، پر بیوی اندر تو وہ باہر، بیوی باہر تو وہ اندر۔ تو اس عورت نے کیا کیا، ہمارے بچپن میں وہ مر گئی تھی، اس نے خامند کی خدمت شروع کی۔ بڑا زمیندار، بڑا افسر، 10 نوکر دروازے پر، اس نے خامند کی خدمت شروع کر دی، نوکر بن گئی۔ ویسے بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہو، زخموں میں گندگی پیپ پڑ چکا ہو، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر مردوں کو سمجھایا، آپ نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے۔ اس نے جو اس بندے کی خدمت کی ہے، لوگ ہمیشہ اخلاق کے دیوانے ہوتے ہیں۔ شکلیں تو چند دن چلتی ہیں ختم، چند دن چلتی ہیں ختم، 1 مہینہ بیوی بڑی اچھی لگتی ہے، پھر اوروں کی پھر اور شکلیں اچھی لگنے لگ جاتی۔ انسان کی اتنا ہی کوئی ظرف ہے۔ اخلاق ہیں، اخلاق جو زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر سارے عالم میں اسلام پھیلانا ہے، پونڈ نہیں چاہیے، ایمان اور اخلاق چاہیے، ایمان اور اخلاق۔ ایمان بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ ایمان کی بنیاد ڈالو، اخلاق کی چھت ڈالو، عالم کا عالم کھنچ کر تمہارے پاس چلتا چلا آئے گا۔ تو پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ سے صلح کرو، اور اس کے محبوب کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے کی نیت کرو۔ دعوت اس وقت زندہ ہوگی جب بول میٹھا ہوگا، اخلاق ہوگا، کردار ہوگا، تو زیادہ بات نہیں کرنی پڑے گی، تھوڑی سی بات ہی لوگ سمجھ کے کھچے چلے آئیں گے۔ اب بھائی اتنی نیت سارے کر لو کہ آج تک جو اللہ کی نافرمانی کی اس پہ توبہ۔ یہ سارے بھائی تو نیت کرو نا بھائی کہ یا اللہ آج کے بعد جو کچھ کیا اب معاف کر دے۔ نیت کرتے ہو نا تو سارے ایک دفعہ زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور سارے مرد عورت کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جن کے دل سے نکلی ہے یہ آواز، انہیں مبارک ہو، ان کی زندگی کے سب معاف ہو چکے ہیں۔ فرض کی قضا ضرور باقی ہے، گناہ معاف ہو گیا، حقوق کی ادا ضرور باقی ہے، گناہ معاف ہو گیا۔ اب ساری دنیا کے انسانوں میں پھرنا ہے، ان کو بھی توبہ پہ لانا ہے۔ تو جو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ رمضان تک جو تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، جو رمضان تک تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جی بھائی جلدی لکھائیں، کھڑے ہو جائیں گے جی بھائی۔ 22 دسمبر تک جو بھائی نکلیں گے انشاءاللہ ترتیب بنا کے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں چلو دسمبر تک جو بھائی چلے 4 مہینے کے نکلنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ چلو جی ماشاءاللہ۔ ہاں جی وہ بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی رمضان میں تو کوئی وقت لگا رہا، رمضان میں جو بھائی 10 دن 15 دن 20 دن عشرے کے لیے تیار ہوں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔
اچھا بھائی ایک اور تو ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے جو تیار ہوں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. بھائی اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے جائیں گے اللہ کی راہ میں. اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے جائیں گے بھائی انشاءاللہ بھائی. اور موت سے پہلے پہلے جانا ہے بھائی اللہ کی راہ میں. ماشاءاللہ. لو بھائی ڈاکٹر صاحب سب کی تشکیل ہو گئی نا, بیٹھ جاؤ بھائی. ارادہ یہ لے جانے والا تو اللہ ہے. بیٹھو بھائی بیٹھو, دعا کر لیتے ہیں. بیٹھ جاؤ بھائی. ایک گزارش ہے, یہ جتنے بھائی آئے ہیں مستورات, یہ اللہ سے عہد کر کے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے نا. 3 کام زندگی سے نکال دیں, جھوٹ, غیبت اور گالی. جتنا غصہ چڑھے گالی نہ دیا کرو. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے, کسی کو ماں بیٹی کی گالی دینا بڑا جرم. غصے کو نکالنا ہے تو نکالو, گالی کے ساتھ نہیں, کسی اور طریقے کے ساتھ. جھوٹ, گالی اور غیبت اس کو زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی خوبصورت جنت بن جائے گی. جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ. جو ناجائز کاروبار کر رہے ہیں, غلط کاروبار کر رہے ہیں, آج توبہ کرو, کل اس سے نکلنے کی کوشش کرو. تھوڑا 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 تھوڑا, 100 سے 99, 99 سے 98, 98 سے 97, 97 سے 96, نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ. اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ ضرور راہیں دے گا, ضرور راہیں دے گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا, جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھتے ہی صلح کر لینا, معاف کر دینا. میرے نبی کو بہت غصہ ہے ان لوگوں پر جو لڑ پڑتے ہیں پھر صلح نہیں. لڑ پڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں, صلح ہو. فاطمہ اور علی میں لڑائی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ لڑائی تو انسانی فطرت ہے, نیک گھر میں بھی ہو جاتی, برے میں بھی ہو جاتے. بھائی صلح کرنا سب سے بڑی بات. تو ہمارے نبی آئے تو حضرت فاطمہ پریشان بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی. کہ علی کدھر ہے؟ کہ پتہ نہیں باہر نکل گئے. آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے, تو ان کو اٹھا کے لائے اور خود ایسے لیٹ گئے سیدھے نیچے, اور ادھر حضرت علی کو لٹایا, ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا, ادھر ایک علی کا ہاتھ پکڑا, ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے دونوں کا اپنے سینے پر لا کر یوں ملا دیا. کہ بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی. پھر آپ بڑے خوش خوش باہر نکلے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو یہ تو ہو جاتا ہے, لیکن بھائیو پکے ہی ہو جانا, سلام دعائی ختم. تو میرے نبی کا فرمان ہے 3 دن تک جس نے آپس میں صلح نہ کی, اس کے بعد یہودی مرے عیسائی مرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو بھائی لڑائی نہ کرنا, ہو جائے تو معاف کرنا. امام حسن اور محمد بن اور امام حسین دونوں میں جھگڑا ہوگا کسی بات پر, تو لوگوں نے کہا امام حسین سے کہا جا کے معافی مانگ. کہ اللہ کی قسم مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے, لیکن اگر میں نے پہل کی نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا, تو میں اپنے بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں جانا چاہتا. یہ بات جب امام حسن کو پتا چلا تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا. اتنی بڑی ہستیوں میں بھی چخ چخ ہو جاتی ہے, لیکن انسانی فطرت جیسے لڑنا ہے ویسے صلح بھی ہے. تو بھائی اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے مرد عورتیں, تو بھائی جاتے ہی صلح کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے, یہ عمل بہت پسندیدہ عمل ہے, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. جب آپ غیبت چھوڑ دو گے آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اور بھائی آپ کے یہاں جمعرات کو ہوتا ہے جوڑ نہیں, وہ جو بیان شب جمعہ, اچھا اچھا. تو بھائی ہر مہینے 3 دن اپنے اپنی مسجد سے نا 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکل. میں 1982 میں آیا تھا پہلی دفعہ, تو ادھر دریا کے کنارے ایک مسجد ہوتی تھی, تو اس میں نا مغرب کے بعد میرا بیان تھا, تو کوئی میرے خیال میں 50 آدمی بھی نہیں تھے, 30-40 آدمی بیٹھے تھے. تو بیان کے بعد مجھے طفیل صاحب ملے, طفیل شاہین صاحب, پہلی دفعہ. میں بھی میاں چنو کا ہوں, آپ کے دادا کی کپاس میں خریدا کرتا تھا. یہ مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے. تو 1982 میں سارا زور لگا کے کوئی 40 آدمی اکٹھے ہوئے تھے, اور ابھی اللہ کا فضل ہے آپ کا سارا ہال بھرا ہوا ہے, اوپر مستورات بھی ہیں, آپ بھی ہیں, اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے صبح ہونے والی ہے, تھوڑا سا اور زور لگاؤ گے انشاءاللہ ہدایت کی ہوا چلے.